علی کے آگے جو دامن پسار لیتے ہیں حیدریم قلندرم. اسٹیج پر جلوہ فروز جامع معقول و منقول حضرت اللہ مولانا مفتی محمد غیاث الدین صاحب قبلہ، حضرت اللہ مولانا عبدالحفیظ صاحب قبلہ و دیگر احباب محترم سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، آمين إلى غير النهاية. تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد، تمام بلندیاں، بزرگیاں اور بڑائیاں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، بلا کسی تاخیر کے. آئیے بارگاہ محبت میں درود و محبت پیش کرنے پر یہ باواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا شکرنا وبارک محمد وعلیہ وسلم السلام علیکم سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، جناب مولانا فرید القادری صاحب کے دستار عالمیت کے موقع پر اظہار تشکر کی غرض سے اس محفل محبت کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہم اور آپ حاضر ہو کر یہاں پر اترنے والی رحمتوں سے حصہ حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل محبت کو قبول فرمائے اور بابو فرید القادری کے عمر میں اور علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں شامل حال فرمائے، اور علم کے معاملے میں اور عمل کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اوج سریا عنایت فرمائے. دوستان محترم، حضور امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں دامن پھیلاتے ہوئے عرض گزار ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شافع امم شہ ذی جاہل خبر، اے شافع امم شہ ذی جاہل خبر، للہ لے خبر میری للہ لے خبر. اور یا رسول اللہ، پہنچنے والے منزل مگر شہاں، پہنچنے والے منزل مگر شہاں، ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر، للہ لے خبر میری للہ لے خبر. اور یا رسول اللہ، مانا کی سخت مجرموں ناکارہ ہے رضا، مانا کی سخت مجرموں ناکارہ ہے رضا، ہے تیرا ہی تو بندے درگاہ لے خبر، للہ لے خبر میری للہ لے خبر. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کے ذریعے برکت حاصل کی، اللہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورہ تکاثر میں ارشاد فرماتا ہے، الہاکم التکاثر. مال زیادہ حاصل کرنے کی ہوس نے لوگوں کو غافل رکھا اچھے عمل کرنے سے. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ لوگوں نے مر کر قبروں کی زیارت حاصل کر لی، لوگ مر کر قبروں میں پہنچ گئے. دوستان محترم، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا، کیونکہ مجھے ابتدا میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ 12 بجے تک مجلس چلے گی. 10 منٹ اور بچا ہوا 12 بجنے میں، 11 منٹ. نہ مجھے پریشان ہونا ہے نہ آپ کو پریشان کرنا ہے، اتنا ہی کھاؤ جتنا ہضم ہو سکے. جتنی باتیں حضرت اللہ مولانا عبدالحفیظ صاحب نے بیان کی یا حضور مفتی صاحب قبلہ نے نظمن ہمارے سامنے رکھی، اگر انہی پہ عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ دارین میں کامیابی ہمیں مل جائے گی انشاءاللہ.
لیکن ہم پوری رات سنتے ہیں، آخر میں نتیجہ جب صبح کو دیکھتے ہیں تو زیرو نکلتا ہے۔ وہی روش، وہی طریقہ، وہی انداز زندگی ہمارا جو پہلے سے چلا آ رہا ہے وہی اب بھی قائم رہتا ہے۔ تقریریں، جلسے اور باتیں جو کی جاتی ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں میں سدھار پیدا ہو، لوگوں میں دین کی تبلیغ ہو جائے، شریعت کی باتیں پہنچ جائیں اور لوگوں کو سمجھایا جا سکے۔ اور بابو فرید القادری بھی اسی لیے عالم بن رہے ہیں کہ خود بھی صبریں اور لوگوں کو بھی سنواریں۔ اور ان کے والدین پیسہ بھی اسی غرض سے ان کے اوپر لگا رہے ہیں کہ میرا بیٹا عالم بن جائے گا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی باتیں خود بھی اپنے پاس رکھے گا اور جب اسے موقع ملے گا تو دوسروں کے پاس پہنچائے گا۔ یہ تو والدین کے پیسے کا حق ادا کر رہے ہیں کہ علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن جو انمول نعمت بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کو آپ کے درمیان رکھا ہے، آپ اس نعمت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اسے بھجا نہیں پا رہے ہیں، اسے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان کی زبان فیض ترجمان سے جو کچھ بھی نکل رہا ہے اسے ہمیں سمیٹ لینا چاہیے، لیکن ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، ہمیں بات کچھ لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے، جو اسٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں ان کا بھی اسٹیج لگتا ہے، وعدہ کرتے ہیں 15 لاکھ ملے گا لیکن کچھ نہیں ملتا، ان کی باتوں میں بھروسہ کرتے ان کا سپورٹ ہم کر دیتے ہیں۔ نہ جانے ہمارے دروازوں پر بھی آتے ہیں، فلانے پر انگوٹھا لگائیے گا، دبائیے گا، فلانے کو سپورٹ کیجیے گا، کیا ملے گا بھائی، تمہارے گاؤں کا راستہ بن جائے گا، لیکن پتہ کیا چلتا ہے کہ جنازہ لے کر جانے کا بھی راستہ نہیں بچتا ہے۔ ان کی باتوں پر ہمیں بھروسہ ہے، لیکن دوستان محترم جو اللہ و رسول نے ہمیں دیا ہے اور جن کو نعمت بنا کر ہمارے درمیان رکھا ہے نا، اللہ و رسول کی بات پر ہمیں بھروسہ آتا ہے، نہ جو نعمت بن کر ہمارے درمیان علماء کرام کی صورت میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی باتوں پر ہمیں بھروسہ ہوتا ہے۔ جبکہ میں بتاؤں، یہ تو اپنے من سے بولتے ہیں، گڑھ کے بولتے ہیں، سوچ کر بولتے ہیں، لیکن ادھر سے جو نکلتا ہے نا، یہ جو باتیں نکل رہی ہیں نا، جو نتیجتاً میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، وہ جو باتیں آپ کے سامنے پہنچیں گی وہ میں اپنے گھر سے نہیں لایا، بلکہ وحی کے ذریعے سے اللہ نے مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ نے صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ یہ مدینے والے کی باتیں ہیں اور ہمیں انہی باتوں پر عمل کرنا تھا، لیکن ہم نے دنیا داری میں پھنس کر اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سمجھائے کیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال زیادہ حاصل کرنے کی ہوس نے لوگوں کو غافل رکھا، یہاں تک کہ لوگوں نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ کس چیز سے غافل رکھا؟ نیکی کرنے سے، عبادت کرنے سے، اچھے کام میں مشغول ہونے سے۔ مال زیادہ حاصل کرنے کی ہوس نے ہمیں ان اچھے کاموں سے دور رکھا، اور سارے اچھے کاموں میں سب سے اچھا کام ہے علم حاصل۔ نماز سے بہتر علم حاصل کرنا ہے۔ نماز کا اپنا مقام ہے، میں اس کی شان نہیں گھٹا رہا، لیکن اگر علم کے ساتھ نماز ہے تو معراج عطا کرتی ہے، اگر علم کے بغیر نماز ہے تو دوستان محترم صرف ہمارے لیے ایک عبادت بن کر رہ جاتی ہے، قبول تو قبول ورنہ برباد ہے۔ ہر چیز کے لیے امام غزالی فرماتے ہیں، جس چیز کا وقت ہاتھ آ گیا اس کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے فرض عین ہے۔ نماز کا وقت آیا تو اب نماز کے جو مسائل ہیں اس کا سیکھنا ہمارے لیے فرض عین ہے۔ بغیر سیکھے اگر ہم نماز پڑھنے گئے تو امام غزالی کہتے ہیں اسی نماز کا کوئی بھروسہ نہیں۔ شادی کے لیے تیاری شروع ہے، اب شادی کے مسائل کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری فرض عین ہے۔ نہیں سیکھا، غلطی ہوئی تو مجرم آپ کہلائیں گے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی، حج کا موقع میسر آیا آپ کو، تو امام غزالی فرماتے ہیں اب حج کے سارے مسائل ہمارے لیے سیکھنا فرض ہے۔ نہیں سیکھیں گے، کچھ غلطی ہوئی تو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ مجھے موقع نہیں ملا، یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب میری عمر اتنی ہو گئی مجھے موقع نہیں ملا۔ کھانے کے لیے موقع، بیوی کے پاس جانے کے لیے موقع، گلیوں میں ٹہلنے کے لیے موقع، کھیت کھلیان کے لیے موقع، اور گپ شپ دکانوں پر بیٹھ کر گپ شپ کرنے کے لیے موقع۔ اگر موقع نہیں تو صرف علم دین کے لیے موقع نہیں۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ موقع نہیں ملا؟ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا اب عمر نکل گئی۔ علم کی کوئی عمر نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں۔ جس عمر میں ہو اسی عمر میں علم حاصل کر سکتے ہیں، جس عمر میں ہو۔
آپ اسی عمر میں علم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن دوستان محترم اس طرف بات مجھے نہیں لے جانا, مجھے صرف تھوڑی سی بات اتنی کرنی ہے کہ دولت کی ہوس نے ہمیں اچھے کاموں سے دور رکھا. آج ہماری نسلیں دولت حاصل کرنے کے چکر میں اتنی برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ وہ وہی راستہ اپنا رہی ہے جس راستے پر انہیں دولت دکھائی دیتی ہے. ہماری نسلوں کو دکھائی دیتا ہے کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے تو اس میں ہمیں دولت ملے گی, ہم انجینئر بنیں گے تو ہمیں دولت حاصل ہوگی, ہم فلاسفر بنیں گے تو ہمیں دولت حاصل ہوگی, ہم وکیل بنیں گے تو ہمیں دولت حاصل ہوگی. حضرت نے پہلے ہی کہہ دیا ہے ان ساری چیزوں کو حاصل کرنا غلط نہیں ہے, لیکن دوستان محترم ان کو حاصل کرنے کے چکر میں علم دین کو چھوڑنا یہ بہت بڑی غلطی ہے, بہت بڑی غلطی ہماری ہے. ڈاکٹر بنو گے تو دنیا تو حاصل ہو رہی ہے, لیکن آخرت کہاں لے کے جاؤ گے؟ آخرت تو کیسے سنوارو گے؟ وکیل بن جاؤ گے, دولت آئے گی, دنیا تو سنوار سکتے ہو, لیکن آخرت کیسے بناؤ گے؟ آخرت کو بنانے کے لیے علم دین کا ہونا ضروری ہے. اور آپ نے پہلے ہی یہ بات کہی ہے, کم سے کم علم دین اتنا ہمیں حاصل ہو جائے کہ اگر اس منصب پہ رہے تو ہمیں معلوم ہو کہ اس منصب کے ذریعے سے ہمیں آخرت کیسے سنوار ہے. وکیل بھی بن جائے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں اس منصب کے ذریعے, وکالت کے ذریعے آخرت کیسے سنوار ہے. انجینئر بھی بن جائے تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اپنی انجینئرنگ کے ذریعے ہمیں آخرت کیسے سنوار ہے. اس کے لیے بھی علم دین کا ہونا ضروری ہے, ورنہ حلال و حرام میں ہمارے پاس کوئی تمیز ہی نہیں رہے گی. چلے تھے اچھا کام کرنے, ہو گیا ہم سے برا. تو دوستان محترم علم دین حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, بلکہ یوں کہہ لو جس طریقے سے زندہ رہنے کے لیے ہمارے لیے آکسیجن ضروری ہے, سانس کا لینا ضروری ہے, اسی طریقے سے اللہ و رسول کو راضی کرنے کے لیے, آخرت کو سنوارنے کے لیے ہمیں علم دین حاصل کرنا ضروری ہے. اگر علم دین نہیں ہے تو نبی کی نبوت, رسول کی رسالت کو نہیں پہچانا جا سکتا ہے, اور اگر علم دین نہیں ہے تو خدا کی وحدانیت کو بھی نہیں پہچانا جا سکتا. صرف واحد ذریعہ علم دین ہے جو نبی کی نبوت, ولیوں کی ولایت, رسولوں کی رسالت اور خدا کی وحدانیت کا ہمیں پہچانا ہے. یہ علم دین ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو پہچان پاتے ہیں. علم دین نہیں تو ہم کسی چیز کو نہیں پہچان سکتے. یہ نہیں کہتا دوستان محترم, اور علم دین سے یہ مت سوچنا, بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ڈاکٹر بنے گا تب اونچا مقام ملے گا. نا 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 نا, انجینئر بنے گا تو اونچا مقام ملے گا. نہیں دوستان محترم, یہ سوچ بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. حضرت نے ابھی ایک واقعہ سنایا تھا, بڑے بڑے محدث دوستان محترم مسجد نبوی میں بیٹھ کر ایک عالم کے سامنے زانوی ادب طے کرتے تھے. یہ علم کی برکت تھی کہ ان کو بڑوں کے سامنے بڑا بنا دیا تھا. اور میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ سناتا ہوں. آپ نے امام زہری کا نام سنا ہوگا, بخاری کے امام بخاری کے استاذوں میں آتے ہیں. امام زہری رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ عبد الملک ابن مروان کے دربار میں پہنچ گئے, بلکہ عبد الملک ابن مروان نے بلایا. عبد الملک ابن مروان نے امام زہری سے پوچھا, اے امام زہری یہ بتاؤ کہ اس وقت مکہ کا سردار کون ہے؟ اس وقت مکہ کا سردار کون ہے؟ تو دوستان محترم امام زہری رضی اللہ تعالی نے ایک غلام کا نام لیا. تو عبد الملک ابن مروان نے کہا, امام زہری ایک غلام کو مکہ والوں نے اپنا سردار کیسے بنا لیا؟ مکہ والوں نے ایک غلام کو اپنا سردار کیسے بنا لیا؟ وہ عرب کا بھی رہنے والا نہیں ہے, وہ عجم کا رہنے والا ہے, اس کو اپنا سردار کیسے بنا لیا؟ تو دوستان محترم امام زہری نے فرمایا, اے عبد الملک ابن مروان, اس غلام کو عرب والوں نے اس لیے اپنا سردار بنایا ہے کہ پورے مکہ میں اس غلام جیسا کوئی نبی کی حدیثوں کو جاننے والا نہیں ہے اور قرآن کی تفسیروں کو پہچاننے والا نہیں. اس وجہ سے مکہ والوں نے اس غلام کو اپنا سردار بنا لیا ہے. دوستان محترم عبد الملک ابن مروان اسی پہ نہیں رکا, بلکہ عبد الملک ابن مروان آگے بڑھ کر کہتا ہے, یہ تو بتا دیجئے کہ یمن کا سردار اس وقت کون ہے؟ تو جانتے ہو مسلمانوں, امام زہری کہتے ہیں طاؤس بن کیسان یہ یمن کے سردار بنے ہوئے ہیں. عبد الملک ابن مروان کہتا ہے ان کا حسب و نسب بیان کرو. تو امام زہری کہتے ہیں, اے عبد الملک ابن مروان سن, طاؤس بن کیسان کا بھی یہی معاملہ ہے, یہ غلام خاندان سے
والے ہیں. غلام جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جس طریقے سے آج ہم جانور خرید کر رکھتے نا، پہلے زمانے میں ایسے انسان خریدے بیچے جاتے تھے. جن انسانوں کو خرید کر لایا جاتا تھا انہیں غلام کہا جاتا تھا. وہ گھروں میں جھاڑو برتن کرتے تھے، تنخواہ بھی ان کو نہیں ملتی تھی. 2 وقت کی روٹی زر خرید غلام ہونے کی بنا پر ان کو دے دیا جاتا تھا. تو طاؤس بن کیسان کو یمن والوں نے اپنا سردار بنایا ہوا تھا. عبد الملک ابن مروان کو بڑی حیرت تھی، ایک زر خرید غلام جس کی کوئی زمانے میں حیثیت نہیں، یمن والوں نے اپنا سردار بنا لیا ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ کیا وہ عرب کا رہنے والا ہے؟ تو امام زہری نے کہا نہیں، وہ عرب کے رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی عجم کے رہنے والے ہیں اور غلام کی حیثیت سے یمن میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن یمن والوں نے انہیں اپنا سردار بنا لیا ہے. عبد الملک ابن مروان کو حیرت ہوئی کہ آخر یمن والوں کو ہو کیا گیا ہے کہ طاؤس بن کیسان کو اپنا امام بنا لیا ہے، اپنا سردار بنا لیا ہے، اپنا رہنما بنا لیا ہے. تو امام زہری کہتے ہیں اے عبد الملک، حیرت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مکہ والوں نے جس طریقے سے اس غلام کو اپنا سردار بنایا ہے، جن وجہوں سے اپنا سردار بنایا ہے، یمن والوں نے بھی طاؤس بن کیسان کو انہی وجہوں سے اپنا سردار بنایا ہے. آج پورے یمن میں نبی کی حدیثیں ان سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے اور قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا ان سے بہتر کوئی نہیں. دوستان آپ دیکھیں، آپ سوچتے چلتی ایک غلام جس کی زمانے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی. مالک کہتا تھا یہاں کھڑے رہو تو کھڑا رہنا پڑتا تھا، مالک کہتا تھا بیٹھے رہو تو بیٹھا رہنا پڑتا تھا. میں غلام کی پہچان کے لیے آپ بتاؤں، حضرت بلال کا واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، وہ بھی غلام تھے، امیہ ابن خلف کے غلام تھے. آپ ان کا واقعہ سنتے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیسی مصیبتیں ان پر غلامی کی وجہ سے آئی تھی. جانتے ہیں دوستان محترم، عبد الملک ابن مروان بڑا حیران تھا. مکہ کی حکومت، مکہ کی سرداری، مکہ کی امامت، مکہ کی رہنمائی غلام کے ہاتھ، یمن کی سرداری، یمن کی رہنمائی ایک غلام کے ہاتھ. عبد الملک ابن مروان نے بڑے چپکے سے پوچھا اچھا ایک بات یہ بتاؤ کہ اس وقت بصرہ کی سرداری کس کے ہاتھ میں؟ بصرہ والوں نے اپنا امام کسے بنایا ہوا ہے؟ بصرہ والوں نے کسے اپنا رہنما چنا ہوا ہے؟ تو امام زہری بڑے ہی بہترین انداز میں جواب دیتے ہیں اے عبد الملک ابن مروان، بصرہ والوں نے امام حسن بصری کو اپنا سردار بنایا ہوا ہے. کہا ہوگا حسب و نسب بیان کرو. امام زہری کہتے ہیں اے عبد الملک ابن مروان، ان کا تعلق بھی غلام خاندان سے ہے، ان کا تعلق بھی ایک غلام خاندان سے ہے، ان کا خاندان بھی غلامی کی زندگی گزارتا چلا آیا. تو عبد الملک ابن مروان پھر حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ بصرہ والوں نے انہیں اپنا امام کیوں بنایا؟ کہا علم کی بدولت انہیں اپنا امام بنایا. آج بصرہ میں ان کے مقابل نبی کی حدیثیں بیان کرنے والا اور قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے بصرہ والوں نے انہیں اپنا امام بنا لیا ہے. عبد الملک ابن مروان ہر جگہ کو چھوڑتا ہوا سیدھا مدینہ پر آیا. مدینہ پر آنے کے بعد کہتا ہے امام زہری یہ تو بتا دیجئے. عبد الملک ابن مروان پوچھتا ہے اے امام زہری یہ تو بتا دیجئے، اچھا مدینہ منورہ میں تو صحابیوں کی اولادیں موجود ہیں، مدینہ منورہ میں تو صحابیوں کی اولادیں موجود ہیں، بلکہ بعض صحابی بھی موجود ہیں. مدینہ منورہ میں بعض صحابی بھی موجود ہیں اور علی کی بھی اولادیں موجود ہیں، حسنین کریمین سے بھی تعلق رکھنے والے موجود ہیں، ابو بکر کی بھی اولادیں مدینے میں موجود ہیں، عمر کی بھی اولادیں مدینے میں موجود ہیں، حضرت عثمان غنی کے گھر سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی مدینے میں موجود ہیں. اے امام زہری بتاؤ مدینہ والوں نے کسے اپنا امام بنایا ہے؟ امام زہری عبد الملک ابن مروان یہ سوچ رہا تھا کہ مدینہ والوں نے یقیناً کسی عرب والے کو اپنا امام بنایا ہوگا، کسی آزاد کو اپنا امام بنایا ہوگا، کسی صحابی سے تعلق رکھنے والے کو اپنا امام بنایا ہوگا، اپنا رہنما بنایا ہوگا. لیکن جب امام زہری اپنی زبان کھولتے ہیں عبد الملک ابن مروان حیران ہو جاتا ہے. امام زہری کہتے ہیں اے عبد الملک ابن مروان، حضرت زحاق ابن مزاحم کو مدینہ منورہ والوں نے اپنا امام بنا لیا.
عبد الملک ابن مروان کہتا ہے مجھے حیرت ہو رہی ہے علی کی اولادوں نے کیسے ضحاک ابن مزاحم کو اپنا امام بنایا ہے، عمر کی اولادوں نے کیسے انہیں اپنا امام بنا لیا ہے، عثمان کی اولادوں نے کیسے انہیں اپنا امام بنا لیا ہے۔ اور مدینہ کے اشراف کو کیا ہو گیا ہے، عرب والوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کو اپنا امام بنا لیا۔ وہ بھی غلام خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں اور عرب کے رہنے والے بھی نہیں ہیں، عجم سے ان کا تعلق ہے۔ آخر کیسے ضحاک ابن مزاحم کو اپنا امام بنایا ہے؟ تو امام زہری کہتے ہیں اے عبد الملک ابن مروان سن جس وجہ سے طاؤس ابن کیسان کو امام بنایا گیا، جس وجہ سے حسن بصری کو اپنا امام بنایا گیا، اسی طریقے سے ضحاک ابن مزاحم کو مدینہ منورہ والوں نے اپنا امام بنا لیا۔ ہاں علی کی اولادوں نے بھی ضحاک کو اپنا امام چنا تو ان کے علم کی بدولت چنا، عمر کی اولادوں نے بھی ضحاک کو اپنا امام چنا تو ان کے علم کی بدولت چنا، امام حسین کے گھر سے تعلق رکھنے والوں نے انہیں اپنا امام چنا اور ان کے علم کی بدولت چنا۔ تو کہہ لینے دو دوستان محترم، اگر کرسی کی بدولت، زمین و جائیداد کی بدولت زمانے میں رہنما چنا جاتا، امام بنایا جاتا، عزت کی کرسی اور وقار کی کرسی عنایت کی جاتی تو کبھی بھی علم والے کو اتنا مرتبہ نہ ملتا۔ مگر ہماری شریعت بتاتی ہے، ہماری سیرت بتاتی ہے، ہمارا دین بتاتا ہے کہ اسلام میں کرسی نہیں دیکھی گئی ہے، دولت نہیں دیکھی گئی ہے، رتبہ و مرتبہ نہیں دیکھا گیا ہے، پاور و اختیار نہیں دیکھا گیا ہے۔ ہماری شریعت نے اس کو بلند مرتبہ دیا ہے، اللہ نے اسے اونچے مقام پہ رکھا ہے جس نے اپنے سینے کو علم کی بدولت نبی کا مدینہ بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فضیلت علم دین مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن آج دوستان محترم لوگ علم سے اتنا بھاگتے ہیں، علم دین سے اتنا بھاگتے ہیں، اتنا بھاگتے ہیں جیسے کہ علم دین نہ ہو کہ کوئی کالا جادو ہو، سحر و آسیب ہو، اس طریقے سے علم دین سے لوگ بھاگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا بیٹا مولوی بن جائے گا تو در لے کے رسید بھٹکنا پڑے گا، 5,000 7,000 روپے اس کو نوکری کرنی پڑے گی۔ اے بھیا ہم بھی 5 حضرت عبدالحفیظ صاحب سرکاری نوکری کرتے ہیں، لیکن قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں ان سے کم نہیں کھاتا میں، ان سے خراب گاڑی سے نہیں چلتا میں، ان سے خراب گھر میں نہیں رہتا میں، ان سے خراب کپڑا نہیں پہنتا میں، ڈاکٹروں سے بھی اچھا کھاتا ہوں۔ بلکہ یوں کہہ دوں نا، یہ جو ساری دولت پر ہن کاڑ کر بیٹھے ہوئے نا، ان سے زیادہ سکون سے زندگی گزر رہی ہے، ان سے بہتر زندگی گزر رہی ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں، زندگی میں زیادہ ضرورت دولت کی نہیں، سب سے زیادہ ضرورت صحت اور سکون کی ہے، سب سے زیادہ ضرورت صحت و سکون کی ہے، سب سے زیادہ ضرورت۔ اور صحت و سکون دولت اور کرسی منصب سے نہیں ملتی، اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے ہے۔ جو اللہ کے اتارے ہوئے علم کی خدمت کرے گا اللہ اسے ہی تو نوازے گا، یا جو قرآن کو چھوڑ کر بھاگے گا اللہ اسے نوازے گا۔ یہ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ علم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو وحی نازل کیا اس وحی کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے خادم ہیں علماء کرام۔ اللہ نے جو وحی اتاری ہے نبی پر، اس وحی کی خدمت کرنے والی یہ جماعت ہے جو یہاں اسٹیج پر بیٹھی ہوئی ہے، اور مدرسوں میں جو تیار ہو رہے ہیں وحی کی ہی خدمت کرنے والے تیار ہو رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جو جس کی خدمت کرے گا اسی کو نذرانہ اور قیمت اور تنخواہ عطا کی جائے گی۔ یہ خدمت کر رہے ہیں تو انہیں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سکون عنایت کرے گا، برکت عنایت کرے گا، صحت عنایت کرے گا۔ دوستان محترم، لوگ بھاگ رہے ہیں قرآن کے علم سے۔ میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک کی ایک آیت ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت زندگی میں بڑی پریشانی ہے، بڑی تنگ دستی ہے، زندگی میں سکون سے زندگی نہیں گزرتی ہے۔ قرآن کی ایک آیت پڑھ دوں تاکہ آپ کا ذہن کھل سکے۔ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے۔ میرا بیٹا حافظ ہونے کے قریب ہے، اب میں اس کو باہر پڑھنے کے لیے اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ اگر وہ IAS کرنا چاہے تو IAS کر لے، PCS کرنا چاہے تو PCS کر لے، وہ کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہے، ڈاکٹر بننا چاہے تو بن جائے۔ باہر بھیجنے کی تیاری میں لگا ہوا ہوں اس کو۔ دوستان محترم، یہ نہیں ہے کہ
सिर्फ जो केजी से या प्ले वे से अंग्रेजी पढ़ेगा वही आईएएस बन सकता है, नहीं, जिसकी दाढ़ी हो और जिसके सर पर फजीलत की दस्तार बच चुकी हो वो भी आईएएस कर सकता है। हिंदुस्तान में कई मिसालें मौजूद है, वो भी डॉक्टर बन सकता है, कई मिसालें मौजूद है, वो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज और वकील बन सकता है, कई दलीलें मौजूद है। अपने अंदर वो हुनर तो पैदा करो, अपने अंदर वो वसी नजर पैदा करो। आपका आलिम डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। दोस्ताने मोहतरम, अभी आपको बताऊं, एयर इंडिया में कोई प्रॉब्लम हुई थी, एयर इंडिया में कोई प्रॉब्लम हुई थी, हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो गए थे जाके। जानते हैं उस जहाज की वो डिफेक्ट, उस जहाज के डिफेक्ट को किसी और इंजीनियर ने नहीं बल्कि एक दाढ़ी और टोपी वाले, और उसने कहा कि जहां सब फेल हो गए, मेरा भी फेल होना यकीनी था, लेकिन मुझे पता है ये मेरी तरफ से नहीं बल्कि रब की मदद से मेरा काम कर गया है। दोस्ताने मोहतरम, आप दीन की खिदमत कर कुरान की एक आयत पढ़ने लगा हो, अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है किसकी जिंदगी तबाह व बर्बाद होनी है। अल्लाह फरमाता है वमन अरदा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरहू यौमल क़ियामति अमा। अल्लाह तबारक व तआला साफ तौर पर फरमाता है दोस्ताने मोहतरम, वमन अरदा अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से भागे। अल्लाह का जिक्र है क्या? यही वही मतलब कुरान अल्लाह का जिक्र है। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मैंने ही जिक्र यानी कुरान को नाज़िल किया और मैं ही इसका मुहाफिज हूँ। अल्लाह क्या फरमाया? वमन अरदा अन ज़िक्री, और जो मेरे जिक्र, मेरा कुरान, मेरी वही से भागे, फइन्न लहू मईशतन दनका, अल्लाह फरमाता उसके लिए बर्बाद जिंदगी है, उसके लिए बर्बाद जिंदगी है, दर्द भरी जिंदगी है, तंग जिंदगी है। मुसलमानों, आज हम यूं ही तबाह बर्बाद नहीं हो गए, हमने रब के कलाम को छोड़ दिया तो रब की रहमत ने हमें छोड़ दिया, इसीलिए हम तबाह बर्बाद हो गए हैं। अगर जिंदगी में निखार चाहते हो, जिंदगी में रुतबा चाहते हो, जिंदगी में मर्तबा चाहते हो, तो हमें मुस्तफा का भी बनना पड़ेगा, और मुस्तफा ने जो अल्लाह से लेकर हमें दिया है उसे भी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह कुरान ही में फरमाता है वमा आताकुम रसूलु फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ए लोगों, मेरा ये प्यारा रसूल, मेरा महबूब, मेरा नबी जो तुम्हें दे रहा है उससे ले लो, उसे पकड़ लो, उसे हासिल कर लो, और मेरा नबी जिससे तुम्हें रोक रहा है उससे दूर हो जाओ, उससे दूर हो जाओ। लेकिन हाल क्या है दोस्ताने मोहतरम, नबी ने ये इल्म हमें दिया है। अभी हजरत ने एक हदीस पढ़ी, तलबुल इल्म में फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। मेरे नबी ने कहा इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्दों और औरतों पर फर्ज है। क्या हर कोई हासिल कर रहा है? नहीं हासिल कर रहा है, इसलिए जिंदगी में तबाह बर्बादी है। हजरात, एक आखिरी हदीस बयान करके अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर देना, और बहुत जरूरी हदीस है। आज दौलत के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं। कितने लोग तो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए मरने की दुआ कर रहे थे, मरने की दुआ, ताकि अब्बा मरेंगे तो उनकी जायदादियां हमें मिलेंगी। हकीकत में कहते हैं बूढ़ों को पता नहीं कब मरी, इसीलिए माँ बाप की सही से इलाज नहीं करवाते। बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा है, बहुत सारे लोग अपने माँ बाप को गला दबा देते हैं। अभी एक वाकया LIC का सुनने का मिला, वो शादियां करता था, बीवी के नाम से फौरन 10 लाख 15 लाख 20 लाख की LIC करवा देता था अगले ही महीने, और 2 साल जाते जाते बीवी को मार देता था। किस लिए? और फांसी लगा के जहर देके नहीं मारता था, इतना रात में गुदगुदाता था, इतना हंसाता था, इतना हंसाता था, वो सांस लेना भूल जाती, एकदम भूल के मर जाती। और सही बात है, LIC का वाकया है, पेपर में निकला था। इतना हंसाता था औरत को, इतना हंसाता था कि दम घुट जाती, मर जाती थी। उसके बाद क्लेम करके 2 साल में, जहां 20 साल में 15 लाख मिल रहा था, 2 साल में 15 लाख मिल जाता, फिर नहीं शादी करता था। LIC वालों को शक हुआ कि ये किसी की मेहरुआ काहे मर रही है, इसी की बीवी काहे मर रही है। पता लगाया तो पता क्या चला, डॉक्टर ने कहा हंसने दम घुटने की वजह से मरी है। तो जब उसकी कुटाई हुई तब उसने बताया कि ये ट्रिक मुझे आई थी पैसा कमाने की। तो बहुत सारे लोग अपने माँ बाप, हमारे घर में इंतकाल होता है तो जानते हैं घर की बेटियों, माफ करना मेरी माँ बहनों, और घर की बहुएं
اس فکر میں نہیں رہتی ہیں اماں مری ہیں یا ساس مری ہیں تو ان کے کفن کا یا ان کے مغفرت کے لیے کسی چیز کا انتظام کیا جائے. لطیفہ کے لیے ٹکوا کے لیے ہروانے کے لیے پیٹیا کے لیے کنگنما کے لیے کسی چکر میں پڑتی ہے. تالا مار کے رکھو چلی جائے گی پتوہیا چلی جائے جٹھنیا چلی جائے گی پلوا توڑ کے لے لے گی تالا مار کے. دولت نے پاگل کر دیا ہے پاگل. علم دین ہوگا. ترمذی شریف کی حدیث ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. 3 مرتبہ نبی نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال لیکن اسے یہ نہیں پتا جو اس نے کھایا ختم کر دیا وہی اس کا مال ہے. جو اس نے پہنا اور پھاڑ دیا یہی اس کا مال ہے. جو اس نے صدقہ کیا اور آگے جمع کر دیا وہی اس کا مال ہے. اس کے علاوہ اس کا کچھ اس کے علاوہ اس کا کچھ نہیں ہے. دوستان محترم آخری حدیث بات بیان کرنے کی میں نے بات کہی تھی تو دوستانو دولت حاصل کرنے کے لیے ہم نے کتنے چکر پال رکھے. دولت صرف یہی نہیں یہ نوٹ کی دولت نہیں یہ علم بھی ایک دولت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جتنے انبیاء اس زمانے سے گئے 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام گئے وہ دولت کی میراث چھوڑ کے نہیں گئے وہ علم کی میراث چھوڑ کے گئے. کس کی میراث؟ علم کی میراث چھوڑ کر گئے ہیں. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے پاس نبی کے علم کی میراث موجود ہو؟ خالی ابا اور دادا کی میراث لیں گے یہ جو زمین والی میراث ہے یہ جو 4 دیواری پتھر والی میراث صرف یہی لیں گے جو باغ باغیچے والی کھیت کھلیان والی میراث صرف یہی لیں گے آپ؟ خالی باپ دادا کی میراث چاہیے نبی کی میراث آپ کو نہیں چاہیے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بیٹے کے دامن میں نبی کی میراث موجود ہو؟ کیا آپ کے اولاد کی جھولی میں نبی کی دی ہوئی میراث موجود ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے بازار میں پہنچے. مدینے کے بازار میں پہنچنے کے بعد آواز لگائی اے مدینے والے سنو سنو اے بازار میں آنے والے سنو سنو اے تاجروں سنو اے خریداری کرنے والوں سنو اے بیچنے والوں سنو سنو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث مسجد نبوی میں تقسیم ہو رہی ہے. جس کو چاہیے مسجد نبوی چلا جائے. نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دوستان محترم الترغیب والترہیب میں امام زکی الدین المنذری علیہ رحمت و رضوان نے تحریر فرمایا ہے کہ پورا بازار خالی ہو گیا. لوگ دوڑتے چلے جا رہے تھے رخ مسجد نبوی کی طرف. دوڑتے گرتے پڑتے لوگ مسجد نبوی میں پہنچے. ادھر جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھا 4 لوگ نفل پڑھ رہے ہیں. ادھر دیکھا تو کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. ادھر دیکھا تو کچھ لوگ بیٹھ کر حلال و حرام پر باتیں کر رہے تھے کہ نمازیں ہمیں ایسے پڑھنی ہے زکات ہمیں ایسے دینی ہے ہمیں یہ مال کھانا ہے ہمیں اس سے دور رہنا ہے ہمیں سود نہیں لینا ہے ہمیں قرض حسن دینا ہے قرض دے کے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے اور جب سائل کو جب ہمیں بھیک دینی ہے تو اسے بھی تکلیف نہیں بلکہ احسان کے ساتھ سائل کے سوال کو پورا کرنا ہی سارے باتیں ہو رہی تھی. لیکن کہیں یہ نہیں دیکھا کہ کہیں روپیہ بانٹا جا رہا ہو یعنی کہیں درہم بانٹا جا رہا ہو کہیں دینار بانٹا جا رہا ہو کہیں اشرفیاں بانٹی جا رہی ہو. تمام لوگ مسجد نبوی میں گھوم گھوم کر دیکھتے رہے. مجھے عائشہ کی طرف جس میں نبی کا مزار مقدس موجود ہے اس میں بھی جھانک کر دیکھتے رہے کہیں ایسا تو نہیں نبی کی مزار کا صدقہ اتار کے دولت بانٹی جا رہی ہو اور ہم نہ دیکھ پا رہے ہو. لوگ نبی کے مزار میں جھانک جھانک کر دیکھ رہے تھے. آخر ہر کسی کو یہی دکھا کہ یہاں مسجد نبوی میں کچھ نہیں بس چند لوگ نفل ادا کر رہے ہیں. کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں کچھ لوگ حلال و حرام کی باتیں کر رہے ہیں. لوگ بازار میں واپس لوٹ کر آئے تو کیا دیکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں. بازار والوں کو غصہ تھا کہ ابو ہریرہ نے ہمیں غلط اطلاع دی ہے. بازار والوں نے کہا خریداری کرنے والوں نے بھی کہا بیچنے والوں نے کہا اے ابو ہریرہ تمہیں شرم نہیں آتی نبی کی امت کے ساتھ مذاق کرتے ہو ہمیں غلط خبر دے رہے ہو کہ مسجد نبوی میں نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا خدا کی قسم مسجد نبوی میں دیکھ کر آیا ہوں نبی کی میراث تقسیم ہو رہی تھی. لوگوں نے کہا اے ابو ہریرہ جھوٹی بات پر قسم بھی کھاتے ہو. حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں میں جھوٹی قسم نہیں کھاتا. اے لوگوں تم بتاؤ کہ تم نے مسجد نبوی میں کیا دیکھا ہے.
لوگوں نے بتایا اے ابو ہریرہ ہم نے مسجد نبوی میں جا کے دیکھا کچھ لوگ نوافل ادا کر رہے تھے، کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھ کر تسبیح تحلیل کر رہے تھے، کچھ لوگ حلال و حرام کی باتیں کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اے لوگوں تم کیا سمجھتے ہو نبی اپنے پیچھے درہم کی میراث چھوڑ کر گئے ہیں، نبی اپنے پیچھے دینار کی میراث چھوڑ کر گئے ہیں، نبی اپنے پیچھے زر و جواہرات کی میراث چھوڑ کر گئے ہیں؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ نبیوں کی میراث دولت نہیں ہوا کرتی ہے بلکہ نبیوں کی میراث تو علم ہوا کرتا ہے، اور وہی مسجد نبوی میں حلال و حرام کی صورت میں تقسیم کیا جا رہا ہے، وہی حلال و حرام کی صورت میں مسجد نبوی میں تقسیم کیا جا رہا تھا۔ پتا کیا چلا دوستان محترم، جو میراث تقسیم مسجد نبوی میں صحابہ کر رہے تھے، صحابہ کی محنتیں رنگ لائی، اب وہی میراث جو مدینے میں نبی کے زمانے میں تقسیم ہو رہی تھی، اللہ نے ہم غریبوں پر اتنا کرم فرمایا، اتنی نظر رحمت اللہ نے ہم پر ڈالی، مصطفیٰ کی دعائیں اتنی رنگ لائی، اب نبی کی وہ میراث لینے کے لیے تمہیں مدینہ مسجد نبوی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نبی کی وہ میراث چاہیے جو آج بھی بن رہی ہے تو بابو فرید القادری تم بھی پہنچ جاؤ دوستان محترم دارالنیازیہ قادریہ میں پڑھائی ہی نہیں بلکہ نبی کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے، اشرفیہ میں نبی کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے، براؤ شریف نبی کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے، دوستان محترم فیض آباد میں نبی کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے، تدریس الاسلام بسٹیلا چلے جاؤ وہاں بھی نبی کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے۔ ارے نہیں بلکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جو مدرسے ہیں نا، جو مدرسے ہیں، جو استاد بیٹھے ہیں وہ قرآن ہی نہیں پڑھا رہے ہیں، وہ حدیث ہی نہیں پڑھا رہے ہیں، وہ علم ہی نہیں پڑھا رہے ہیں، قسم خدا کی وہ اپنے اگرچہ گنہگار ہاتھ رکھتے ہیں، اپنی گنہگار زبان رکھتے ہیں، لیکن اسی گنہگار زبان سے آج وہ مدینے میں بٹنے والی میراث ہم تک لے کر آئے ہیں اور ہمارے مدرسوں میں بیٹھ کر نبی کی میراث تقسیم کرتے ہیں، اور یہاں جو بیٹھا ہے نا دستار یوں ہی نہیں باندھی۔ اچھا بتاؤ کوئی انجینئر بنتا ہے تو دستار باندھی جاتی ہے، دستار کس کی سنت ہے؟ کس کی سنت ہے دستار؟ انجینئر کی، ڈاکٹر کی، فلاسفر کی، یہ نبی کی سنت ہے، دستاری انجینئر کے سر پر کیوں نہیں؟ تو دستار اسی لیے دی گئی کہ یہ دامن بھر کر آیا ہے نبی کی میراث کے لیے، اب اس کا حق ہے کس کے سر، اسی لیے دستار باندھی جاتی ہے۔ تو دوستان محترم آپ اپنے بچوں کو صرف اپنی دولت کا وارث مت بنائیے، وہ اللہ نے بنا دیا ہے، لیکن نبی کی میراث لینے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے نبی کی میراث بھی اپنے بچوں تک پہنچنے دیں، انہیں دارالعلوموں میں مدرسوں میں ڈالیں تاکہ علم دین حاصل کریں اور علم دین کی صورت میں اپنے سینے میں نبی کی میراث جمع کریں، اپنے قلوب و ذہان میں نبی کی میراث جمع کریں۔ تو دوستان محترم دولت وہی ہمارے لیے بہتر ہے جو اچھے کاموں میں لگے۔ اپنے بچوں کے لیے دولت خرچ کیجیے تو نبی کی میراث کو حاصل کرنے کے لیے دولت خرچ کیجیے۔ میں یہ نہیں کہتا، پھر میں کہتا ہوں مولانا عبدالحفیظ صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں، ضرورت اس کی بھی ہے لیکن اس کو چھوڑ کر نہیں، اس کو بنیاد بناؤ، ڈاکٹریٹ کی بلڈنگ اس پہ کھڑی کریں، انجینئرنگ کی بلڈنگ اس پہ کھڑی کریں، لیکن اس علم دین کو پہلے بنیاد بنا لو دوستان محترم، اس کے بعد آپ آگے کی پڑھائی شروع رکھو، کنٹینیو رکھو، جو بھی اپنی زندگی میں بننا ہے بنتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نبویہ سے حصہ عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بابو فرید القادری کے گھر سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات مرحومین ہیں، بلکہ عالم اسلام کے جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات مرحومین ہیں، اس محفل محبت کی برکت میں اللہ سب کو غریق رحمت فرمائے۔ بابو فرید القادری کے دادا مرحوم حکیم الدین صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، کروٹ کروٹ ان کی قبر میں انہیں چین و سکون عنایت فرمائے۔
حد نگاہ ان کی قبر کو اللہ وسعت عنایت فرمائے، بقع نور میں تبدیل فرمائے، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری میں تبدیل فرمائے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور کا اجالا عنایت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مرحوم حکیم الدین کی روح کو یہاں سے منتقل فرما کے جنت البقیع میں مصطفیٰ کے غلاموں کی جھرمٹ میں اللہ تبارک غلاموں کے جھرمٹ میں اللہ تبارک و تعالی مرحوم حکیم الدین کی روح کو جگہ عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ ہمیں بھی اللہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں نبی کی مسجد میں ریاض الجنہ میں درود و سلام پڑھنے کے بعد ایمان کی حالت میں سجدہ کرتے ہوئے مولا تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے ہمیں موت عنایت فرما، بعد مرنے کی جنت البقیع میں مصطفیٰ کے چہتوں کے قدموں میں دفن ہونے کے لیے ہمیں جگہ عنایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔